بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑی رات ہے، بڑی عبادت کی رات ہے۔ ہم نے تو اپنے طور پر کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، کہ بہرحال یہ رزق ولایت ہے، ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت کے لیے تو یہاں آنا چاہے۔ یہ رات تو آج کی رات ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ہمارے برادران اسلامی کی یہاں شب معراج کے عنوان سے منائی جاتی ہے، اور ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے یہاں شب بعثت کے حوالے سے، شب مبعث کے حوالے سے منائی جاتی ہے۔ اور بڑا اچھا جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شب بعثت باقی مسلمان اس لیے نہیں مناتے کہ اگر شب بعثت منائی جائے تو کم سے کم 3 باتوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ پہلی بات کیا یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں، اعلان اسلام ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو اسلام کی بنیاد کافر کے گھر میں آپ بیدار ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اسے اس لیے بھی نہیں مانا۔ دوسری چیز جو اس لیے شب بعثت نہیں منا سکتے کہ اگر یہ شب مبعث کی رات منائیں گے تو پہلا کلمہ پڑھنے والا ابو طالب کو ماننا پڑے گا۔ نمبر میں فرق آ گیا۔ تیسری بات، اگر شب بعثت منائیں تو تاریخ طبری اور دیگر تاریخوں کے حوالے سے علی کو جانشین پیغمبر غدیر میں نہیں ذوالعشیرہ میں ماننا پڑ جائے گا۔ اور چوتھی چیز، یہ چاروں چیزیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے کہ اگر شب بعثت پیغمبر منائی جائے گی تو آج کی رات لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ علی کے علاوہ نبی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کافی دیر عبادت کی ہے، میں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے جو 4 چیزیں آپ کے ذہن میں بتائی یہ محفوظ کیجیے گا۔ کیا کیا 4 ہیں؟ اور یہ چاروں چیزیں تاریخ طبری سے، دیگر تاریخوں کی کتابوں سے بھی ہیں، بہت ساری کتابوں میں اس کو ذکر ہے۔ آج جو شب بعثت ہے، شب بعثت کے معنی کیا ہے؟ سب آپ نے آواز ٹھیک ہے، بس صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں آپ کے سامنے جو یہ میں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، یہ تاریخ سے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں۔ آیت نازل ہوئی فانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے رسول اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی تبلیغ گھر سے شروع کرو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
اقربین اقرب یعنی گھر والے، قریب ترین جو رشتے دار ہیں ان کو بلاؤ، ان کو ڈالو۔ پیغمبر نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ اپنے قرابتداروں کو ڈراؤ۔ خدا کی قسم تعجب ہے مفتیان دین پر اس پیغام کے لیے ایک کافر سے مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ کیا چاہتے ہو کہ ان سب کو بلائیں جو قریبی ہیں تاکہ میں انہیں اپنے رب کا پیغام دوں؟ تو اب گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کی طرف سے، دعوت علی کی طرف سے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے امیر علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر سب رشتے داروں کو بتاؤ کہ آج ہمارے گھر کھانا ہے، دعوت۔ آ گئے، رات کے وقت کھانا کھلا دیا، کھانا کھا چکے اور پیغمبر اٹھے تو ظاہر ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ شادی کی دعوت ہے، کس قسم کی دعوت ہے؟ تو یہ بات تو سب کو پتہ چل چکی تھی کہ کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تو وہ کھانا ایک ران اونٹ کی جو پکائی گئی، کھانے والے کو جو پورے کا پورا کچرا کھا جائے اور بیکار نہ لے۔ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ آج کھانا نکالنے سے پہلے مہمانوں کو تقسیم کرنے سے پہلے میں آؤں گا اور پھر یہ کھانا تقسیم ہوگا۔ سرکار ختمی مرتبہ نے ایک لقمہ اس میں سے لیا اور کہا دے دے۔ اب جو کھلایا تو سارے پہلوان کھا گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی جادو کیا گیا ہے، ہم نے ایک ران میں سے سب نے کھا لیا پھر بھی بچ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد پیغمبر کھڑا ہونا چاہتے تھے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم نہیں سنیں گے۔ جب جانے لگے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا کہ کل پھر دعوت ہے۔ میں کہوں گا جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہ پھر دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ تو آج بھی کھا کے جا رہے ہیں کہ کل آئیں گے، کل یہ آئیں گے۔ اگر گھر جا کر انہیں بھوک لگے گی تو جادو ہے، اور اگر کل تک پیٹ بھرا رہا تو سمجھ جائیں گے کہ جادو نہیں ہے۔ اگلے دن پھر آئے، پھر کھانا کھایا، پیغمبر کھڑے ہونا چاہتے تھے پھر بھاگ گئے۔ جاتے ہوئے جناب ابو طالب نے پھر اعلان کیا کہ کل پھر دعوت ہے۔ جب تیسرے دن آئے اور کھانا کھا چکے اور اب کھانا کھا کے جانا چاہتے تھے تو اب ان کے اٹھنے سے پہلے حضرت ابو طالب تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک پیغام کانوں تک نہ پہنچتا ہے۔ ایسے تو بہادر تھے، ابو طالب علیہ السلام کی تلوار دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ سرکار ختمی مرتبہ سے جناب ابو طالب نے کہا قم یا سیدی وفعل ما شئت، اے میرے سردار اٹھ۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے، اے میرے سردار اٹھ اور جو کرنا چاہتے
ابو طالب کو سردار کہتا ہے، ابو طالب کا سردار محمد رسول وسلم کھڑے ہوئے، سرکار نے خطبہ کہا. کئی سالوں کے بعد آج میں نے دوبارہ سے جب ذہن پر زور دیا تو خطبے کے کچھ جملے تو مجھے یاد تھے، کچھ ذہن میں نہیں آ رہے تھے، تو میں نے بھی لکھا، آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرتا ہوں. سرکار کھڑے ہوئے اور کہا، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادو، انی واللہ ما اعلم شعبا من العرب جاء قومه بافضل مما جئتکم به. فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کسی ایسے جوان کو جو عرب کی دنیا میں ہو اور وہ اس سے بہتر پیغام لایا ہو جو میں تمہارے لیے لے آیا. اچھا یہ کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ واللہ کا لفظ کہا نا، واللہ شرعی قسم ہے، تو پیغمبر نے ان کے سامنے قسم کھا کے بتایا کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا شریک بھی مانتے ہیں. جو اللہ کا شریک مانے وہ مشرک ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کا وحدانی بنے. اب میں جملہ کہوں آپ کو سب، آج کل ہمارے یہاں بڑا شور ہے، نہ پڑھنے والے کو بیچارے کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ کہنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آئے بچوٹا کٹ کٹا سٹ سٹا. دیکھیے اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت، آل محمد کی ولایت، ان کے اندر فاصلہ ہے. ابھی یہ کہا گیا کہ جناب حضرت جبرائیل وحی اللہ سے نہیں لیتے تھے، وہ علی سے لیتے تھے، علی وحی کرتے. اچھا اگر کوئی خلاف ہو تو مقصد ہے، علی کا مخالف ہے. ایک اور صاحب نے کہہ دیا کہ لیکن نہیں علی سے نہیں لیتے تھے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وہی لیتے تھے. مطلب دونوں طریقوں سے رسول اللہ کی توہین ہے. وہ علی علیہ السلام جو کہے کہ انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کیا بتانا چاہتا؟ یہ شاعری چل رہی ہے. اس قسم کی شاعری پر داد بھی زیادہ چلتی ہے. کہتے ہیں کہ بڑو مولایا دھوٹ پہ تسماؤں میں، جو آل محمد کی محنت کو برباد کرے وہ مولائی نہیں، جو آل محمد کے فرمان کی بات کرے وہ مولائی نہیں. باقی کائنات کھڑائے کا کمن بڑو رشو سے بڑو مجموع ہو، بڑا مجمع لیا. میں کہتا ہوں سب سے ناکام حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو 1500 سال میں 80 آدمی سے زیادہ جمع نہیں کر سکے. یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں حق بولا جائے گا وہاں مجمع نہیں لگے گا. مجمع لگتا ہی وہاں پر ہے جہاں ہم سے دور ہو گیا. مجمع معیار حق نہیں ہے، اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا لا یعرف الرجال بالحق
الحق حتى تعرف على لوگوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، پہلے حق کو پہچانو پھر پتہ چلے گا کہ حق کا اہل کون ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں، پیغمبر نے فرمایا انی واللہ ما اعلم شابا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کسی ایسے جوان کو من العرب جو عرب کا رہنے والا ہو جاء قومہ بافضل مما جئتکم بہ، تو اپنی قوم کی طرف وہ پیغام لایا جو میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، انی قد جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کا امر لے کر آیا ہوں۔ کیا لایا ہوں؟ قد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس امر کی طرف بلاؤں تو پیغام میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں۔ وَأَيُّكُمْ يُوَادِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، تم میں سے کون ہے جو اس امر پر میری وزارت کرے؟ اب یہ لفظ وزیر جو ہے وہ نامانوس لفظ نہیں ہے، سب جانتے ہیں وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ چھوٹا پوچھا وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر کہتے ہیں منسٹر کو بھائی، آپ کس ایسے سمجھ لیں، اب وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، ہے منسٹر۔ اب یہ جو وزیر اعظم ہے، وزیر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وزیر کہتے ہیں اس کو جو وزن اٹھانے والا ہو۔ کیا کرنے والا ہو؟ اسی لیے میں قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیت ہیں، لا تزروا وازرة وزر أخرى، قیامت کے دن کوئی آدمی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا ہے اسی کا فیصلہ پائے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم لفظ یہ وزارت بہت سی جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی آتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ وزیر میرے اہل میں سے بنا جو میرا اس بوجھ کو ہلکا کرے۔ پیغمبر کے لیے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کتنی پیارا بسم اللہ ایسے داخل دیا آتا ہے مطان گھڑو ٹائم نہیں یہ پر سے کلمت دانی سمجھانے شروع ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ کیا ہم نے تیرے سینے کو مشاہدہ نہیں کیا، کیا تیرے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا جس سے تیری کمر ٹوٹی جا رہی تھی؟ تو آج پیغمبر اعلان کرے ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کون ہے تم میں سے جو اس امر میں میری وزارت کرے، میرے اس بوجھ کو ہلکا کرے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ میں سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ آواز آئی 11 سالہ بچے کی، انا یا نبی اللہ، میں آپ کا یہ بوجھ اٹھاؤں۔ سب چپ، سب خاموش، سب چپ۔ علی علیہ السلام کو پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے۔ پھر دوبارہ پیغمبر نے اعلان کیا ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے جو اس امر میں میری وزارت کرے؟ پھر علی علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، جب تیسری مرتبہ علی علیہ السلام اٹھے تو میں پوچھوں گا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ ہی آپ تو جانتے تھے لوگوں کی مزاج کو، پہلی مرتبہ ہی علی کے اعلان کو قبول کرنے پہ کہا اس لیے قبول نہیں کیا کہ کل کو کوئی دنیا والا یہ نہ کہہ دے کہ علی کو قبول کرنے میں جلدی کی، ورنہ میں یہ کام کرنے والا تھا۔ جیسے ہی پیغمبر علیہ السلام نے کہا نا یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول اس کام کے لیے آپ کے پاس آگے بڑھتا ہوں، فَأَخَذَ يَرْقَوْنِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي مِن بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ۔ جیسے علیہ السلام نے کہا میں
میرے وسیع بھی ہو، میرے خلیفہ بھی ہو، میرے جانشین بھی ہو. اور پھر بندے کو دیکھ کے کہا ایھا الناس استمعوا لہ واطیعوہ، اس بات سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا، آج پھر سن لیجیے. یہ جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ اتنا لمبا کلمہ پڑھتے ہیں، یا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، یہ اتنا لمبا کلمہ آیا کہاں سے ہے؟ تو یہ آیا کلمہ ہے. یہ سوال تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے، یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ تم نے یہ کلمہ پڑھنا چھوڑا کب سے ہے. یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کلمہ تم نے پڑھنا چھوڑا کب سے ہے. اس لیے دعوت النصیرہ میں 2 کلمے پڑھے گئے، ایک کلمہ علی نے پڑھا، ایک کلمہ نبی نے پڑھا. جو کلمہ علی نے پڑھا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کلمہ نبی نے پڑھا وہ تھا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل. تھوڑی سی گفتگو علمی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ